والمبتوتۃ، جس عورت کو طلاق بائنہ ہوئی ہے، جب اسے طلاق ہو گئی تو اس کے بعد 2 سال سے اندر اندر بچہ پیدا ہو گیا اس کا، تو اس کا نسب اس طلاق دینے والے خاوند سے ثابت ہوگا، اس بچے کا نسب اس طلاق دینے والے سے ثابت ہوگا۔ اور اگر پورے 2 سال ہو گئے اس کے طلاق کے فوراً بعد، پورے 2 سال ہو گئے جدائی کے دن سے، پورے 2 سال مکمل ہونے کے پر بچہ پیدا ہوا یا مکمل ہونے کے بعد، تو اس کا نسب اس طلاق دینے والے سے ثابت نہیں ہوگا، مگر جب وہ زوج اس کا دعویٰ کرے۔ اگر وہ خود دعویٰ کرے کہ اس کا بچہ ہے تو پھر اس سے نسب ثابت ہو جائے گا، نہیں تو اس کا نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا۔ بیانہ انہ التزم النسب بدعوته له، کیونکہ اس نے نسب اپنے اوپر لازم کر لیا خود دعویٰ کر کے۔ وفیہ وجہ شرعی بأن وطئها بشبہۃ فی العدۃ، ہو سکتا ہے کہ اس میں جو شرعی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس کے لازم کرنے کی، اس کے نسب کا دعویٰ کرنے کی، کہ عدت کے دوران اس نے اس سے وطی و شبہ کی ہو، والنسب یحتاط فی اثباتہ، اور نسب کو ثابت کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے، اس لیے نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 پہ دیکھیں، جو پہلا مسئلہ تھا اس کی دلیل ہے، انه يحتمل ان يكون الولد قائما وقت الطلاق، ہو سکتا ہے جب 2 سال کے اندر بچہ پیدا ہو تو ہو سکتا ہے کہ طلاق کے وقت بچہ موجود ہو۔ فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق، اور علوق سے یعنی کہ ابتدائی عمل جو ہے اس کو علوق بولتے ہیں، اس سے پہلے فراش کے زائل ہونے کا یقین نہ ہو، یقین نہیں ہے، تو فیثبت النسب احتیاطاً، مطلب یہ کہا جائے گا کہ یہ اس کا زمانہ لمبا ہو گیا، اس کے حمل کا زمانہ لمبا ہو گیا، اور 2 سال تک کم از کم، تو زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے، 2 سال تک ہے، تو 2 سال اس وقت جب طلاق دی تو اس وقت بچہ موجود تھا، اس لیے نسب ثابت ہو جائے گا۔ اور دوسری صورت میں واضح ہے کہ ثابت نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے دعویٰ کیا ہے تو زوج نے خود، تو پھر اس کے دعویٰ کرنے کی کوئی وجہ ہوگی جو انہوں نے بیان کر دی، کہ دوران عدت ہو سکتا ہے کہ وطی و شبہ ہو سکتی ہے، اس نے یہ سمجھا ہو، یہ سمجھ لیا اس نے کہ اس کے لیے حلال ہے ابھی تک، کیونکہ ابھی تک اس نے 3 طلاقیں مثلا نہیں دی، تو اس طرح سے وہ اس نے اس وجہ سے وہ دعویٰ کر رہا ہے، تو اس لیے نسب ثابت ہو جائے گا۔ 2 سال کے بعد نسب جب اس سے ثابت نہیں ہوگا، مسئلہ تو یہاں پہ ہے کہ اس سے ثابت نہیں ہوگا، اب ماں کے حوالے ہے، وہ جہاں کرے، یا تو وہ زہر ماں کے ذمہ رہے گا، تو ماں تو یا تو وہ نسب کا وہ بتائے گی تو یا تو زنا کا اقرار کرے گی، اگر اس نے اقرار کیا تو اس پر حد زنا لگ جائے گی، اور نسب جس سے ہے جس سے وہ زنا کا دعویٰ کرے گی اس سے ثابت ہو جائے گا۔ اگر وہ یہ نہیں مانتی ہے تو پھر بھی ظاہر ہے اس کے اقرار سے ہونا ہے، ظاہر ہے اسے اقرار تو کرنا پڑنا ہے اس چیز کا، اس کے پاس اور تو کوئی چارہ ہے نہیں ہے، تو وہ بچہ اسی کی طرف منسوب ہوگا، باپ کی طرف منسوب نہیں ہوگا۔ باپ کی طرف منسوب ہونے کا مطلب تو یہ نا، وجہ یہ ہے کہ باپ نے اس کے خرچے دینے تھے، یہاں پہ باپ خرچہ اس کا نہیں دے گا۔ والمبتوتۃ، وہ عورت جس کو طلاق بائنہ دی گئی ہے، ثابت ہو جائے گا نسب اس کے بچے کا اگر وہ لے آئی بچے کو 2 سال سے کم میں، اگر وہ لے آئی اسے 2 سال کے مکمل ہونے پر جدائی کے دن سے، تو نہیں نسب ثابت ہوگا اس کا، مگر یہ کہ دعویٰ کر دے بچے کا زوج آگے ویثبت، جس کا خاوند فوت ہو گیا تو خاوند کے فوت ہونے سے 2 سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہو گیا، تو اس فوت ہونے والے سے ہی اس کا نسب ثابت ہو جائے گا۔ مسئلہ کیا سفیان؟ اذا لم يكن المتوفى عنها زوجها صغيرا لأن نسب ولده يثبت اذا ولدت لأقل من 10 اشهر و10 ایام، کیونکہ اس کے بچے کا نسب ثابت ہونا چاہیے جب وہ 10 ماہ اور 10 دن سے کم میں بچہ پیدا ہو،
وَإِذَا وَلَدَتْ لِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ اگر اس سے زیادہ میں پیدا ہوا تو امام اعظم فرماتے ہیں، امام محمد فرماتے ہیں ثابت نہیں ہوگا، امام یوسف فرماتے ہیں ثابت ہو جائے گا۔ لیکن نا جب 4 ماہ 10 دن اس کی عدت تھی نا، 4 ماہ 10 دن اس کی عدت تھی، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ 10 ماہ اور 10 دن کے اندر امام اعظم نے فرمایا کہ 10 ماہ اور 10 دن کے اندر پیدا ہو گیا، مطلب کہ 6 ماہ اس کے بعد مزید جو کم از کم مدت عمل ہے اس کو اس کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے یہ کیسے فرمایا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی کہ وہاں تو جو جب طلاق دی ہے کسی نے، طلاق دی ہے تو اس وقت عدت جب شروع ہوئی ہے تو پتہ نہیں تھا کہ عدت اس کی کون سی ہونی ہے، عدت وضع حمل ہے یا نہیں، تو اگر اس کی عدت حیض کے ساتھ ہے تو اس کے بعد کوئی بندہ یہ کہے کہ جی چلو جی یہ 10 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو یا 9 مہینوں کے بعد پیدا ہو گیا تو ہم کہیں کہ 3 ماہ اس کی عدت کے تھے، عدت میں اگرچہ حیض سے عدت شروع ہوئی تھی لیکن عدت میں جیسے یہاں وتی بچھوا کی بات ہے، وتی ہو گئی اور اس سے بچہ پیدا ہو گیا اور 6 ماہ میں وہ بچہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تو اس کی صورت بنتی نہیں ہے، یہ والی صورت تو نہیں بنتی، تو ویسے بنتی ہے کہ مثلا جب وہ فوت ہوا تو اس وقت وہ بچہ موجود تھا اور وہ زمانہ اس کا لمبا ہو گیا اور 2 سال تک اس کے ساتھ اس میں وہ رہ سکتا ہے، اس وجہ سے نسب ثابت ہو جائے۔ وَيَثْبُتُ یہ مسئلہ جو متن والا یہ واضح ہے کہ 2 سال کے اندر اندر بچہ پیدا ہو گیا تو نسب ثابت ہو جائے گا، وہ حاشیے میں جو انہوں نے وجہ لکھی ہے نا وہ تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے کیسے انہوں نے ثابت فرمایا ہے۔ وَيَثْبُتُ ثابت ہو جائے گا مُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، متوفی عنہا زوجہا کا معنی کیا، فوت کر دیا جائے جس عورت سے زوج اس کا، ثابت ہو جائے گا متوفی عنہا زوجہا کے بچے کا نسب وفات کے درمیان اور 2 سالوں کے درمیان۔ آگے وَإِذَا اعْتَرَفَ الْمُعْتَدَّةُ بِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا جب معتدہ نے اپنی عدت کے ختم ہونے کا اقرار کر لیا، اس نے پہلے کہا کہ میری عدت ختم ہو گئی ہے، پھر ابھی تک 6 مہینوں سے کم وقت گزرا تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو اس کا نسب ثابت ہو جائے گا، اور اگر 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرا اور بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت نہیں ہوگا۔ مسئلہ کیا ہے کہ وہ عورت دعویٰ کر چکی ہے عدت کے پورا ہونے کا، عدت کے پورا ہونے کا مطلب کیا ہے بھلا؟ جی 3 حیض ہو چکے ہیں، 3 حیض جب ہو چکے ہیں اس کا مطلب ہے اس وقت وہ بچہ نہیں تھا، اس لیے تو عدت کے مکمل ہونے کی بات وہ کر چکی ہے، اور اس کے بعد بچے اب جو جب اس نے اقرار کیا تو ابھی 6 مہینے پورے نہیں ہوئے تھے تو پیدا ہو گیا، تو مطلب ہم یہ کہیں گے کہ جو اس نے عدت کے پورا ہونے کی بات کی اس نے جھوٹ بولا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اور اس کی بات کو جھوٹا کہہ کر تو نسب اس کا ثابت کر دیا جائے گا کہ ابھی تک اس کی عدت حیض کے ساتھ تھی نہیں، اس کی عدت وضع حمل تھی، کوئی دوسری وقت یہ حاملہ تھی۔ تو دوسری صورت میں جب وہ اس نے عدت کے ختم ہونے کا اقرار کر لیا ہے اور اس میں 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے تو پھر اس بات کا اقرار، اس کی بات نہیں مانی جائے گی اگر اس نے دعویٰ کیا۔ دوسری صورت میں کیا نسب ثابت نہیں ہوگا، لأننا لم نعلم ببطلان اقرار، کیونکہ ہمیں یہاں اس کے اقرار کے باطل ہونے کا علم نہیں، کیوں بلا لاحتمال الحدوث بعدہ، کیونکہ اگر 6 مہینے سے زیادہ عرصہ گزرا ہے تو پھر اس عدت کے ختم ہونے کے بعد جس کا اس نے اقرار کیا ہے، عدت کے ختم ہونے کے بعد بھی بچہ ہونے کا احتمال موجود ہے، اس وجہ سے اس مرنے والے سے اس کا نسب نہ وہ جس نے طلاق دی ہے اس سے اس کا نسب۔ جب اعتراف کیا معتدہ نے اپنی عدت کے ختم ہونے کا، پھر لے آئی بچہ 6 ماہ سے کم میں، ثابت ہو جائے گا نسب اس کا، اگر لے آئی 6 ماہ یا اس سے زیادہ میں تو فصاعدا لم یثبت نسب، اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا۔ وجہ سمجھ آ گئی نہ ثابت ہونے کی، کیونکہ اس میں کیا ہے بلا ہم اس کے قول کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، یہ سچ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد عدت کا جو پورا ہونے کی اس نے بات کی اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے، وہ بات بھی سچی ہو سکتی ہے، وہ کہ عدت اس کی پوری ہو گئی اور اس کے بعد بچہ ہوا اس لیے اس کا نسب ثابت نہیں ہوگا، اور 6 مہینے سے کم میں ہے تو پھر وہ جو عدت کے پورا ہونے کا اس نے اقرار کیا وہ اس کی بات نہیں مانی جا سکتی، وہ جھوٹ ہے، اس لیے نسب اس سے ثابت ہو جائے گا۔ آگے کوئی عورت عدت گزار رہی ہے اور عدت میں اس کا بچہ پیدا ہو گیا تو امام اعظم فرماتے ہیں کہ اس کا نسب اس طلاق دینے والے سے ثابت نہیں ہوگا جب تک کہ اس عورت کے ہاں بچے کے پیدا ہونے کی 2 مرد گواہی نہ دیں، جب تک کہ 2 مرد گواہی نہ دیں کہ اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہے، یا 1 مرد اور 2 عورتیں جب تک گواہی نہ دیں۔
عدت جب طلاق دی ہے اس نے تو اس وقت مسئلہ یہ یوں بن سکتا ہے کہ جب اس نے طلاق دی ہے اس وقت کسی طرح سے عمل ظاہر نہیں تھا، اس کے بعد عدت کے دوران ہی بچہ پیدا ہو گیا تو پھر دو گواہ موجود ہوں کہ اس عورت سے بچہ پیدا ہوا ہے جو اس طلاق دینے والے کا فراش تھی، اس سے بچہ پیدا ہوا، یا ایک مرد اور دو عورتیں موجود ہوں کہ اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، تو ان کے اعتراف سے مان لیا جائے گا اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے تو جس کی عدت گزار رہی تھی اس سے نسب ثابت ہو جانا ہے۔ اور اگر الا یکون، لیکن اگر جب طلاق دی ہے تو اس وقت الحمل ظاہر، حمل ظاہر ہو، یا اعتراف من قبل الزوجی، یا مرد کی طرف سے مرد خود اعتراف کر رہا ہے کہ بچہ موجود ہے، تو اب بغیر گواہیوں کے ہی نسب ثابت ہو جائے گا۔ جب طلاق دی تھی تو اس وقت الحبل ظاہر، اس وقت تو پھر بغیر گواہی کے ثابت ہو جائے گا، اور اگر یا پھر زوج کی طرف سے اعتراف ہو تو پھر بھی بغیر گواہی کے ثابت ہو جائے گا۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ تمام صورتوں میں ایک عورت کی گواہی کم از کم لازم ہے، تو جب عدت میں بچہ ہوا ہے تو عدت میں بچہ ہوا ہے تو ایک عورت کی گواہی سے یہ بات ثابت ہو جائے گی اس عورت کے یہاں بچہ ہوا ہے۔ جب اس عورت کے یہاں بچہ ہوا ہے تو اس کو طلاق دینے والے سے اس کا نسب بچے کا ثابت ہو جائے گا۔ جو ہے نا صاحبین کی دلیل، جو انہوں نے کہا کہ ایک عورت کی گواہی، تو ان کی بات واضح ہے کیونکہ مقام ایسا ہے جہاں پہ مرد ہوتے نہیں ہیں، اس لیے ایک عورت بھی گواہی دے گی تو اس کی گواہی مان لی جائے گی۔ حاشیہ نمبر 9 پہ دیکھیں امام اعظم کی قول کی وجہ، فرماتے ہیں اندر عدت انقرت بوضع الحمل، عدت ختم ہوئی ہے وضع حمل کے ساتھ، وصارت اجنبیۃ، وہ اجنبی ہو گئی ہے اس کے لیے، ونسب ولد الاجنبیۃ لا یثبت بشارۃ النساء، اور جس نے طلاق دی ہے اس سے یہ عورت کیا ہو گئی ہے، اجنبی سے تعلق ختم ہو گیا ہے، اور اجنبیہ عورت کا نسب عورتوں کی گواہی سے ثابت نہیں ہوتا، صرف عورتوں کی گواہی سے، بلکہ ایک مرد اور دو عورتیں ہو یا پھر دو مرد ہو اس کے لیے۔ جی ٹھیک۔ پھر ثم یثبت النسب بالفراش، پھر نسب ثابت ہو جاتا ہے فراش سے بھی، فاختلفا، تو یہ دونوں مسئلے مختلف ہو گئے۔ وجہ قول ایمان هذا الولد ولد جات بھی علی حکم الفراشی، یہ بچہ فراش کے حکم کی وجہ سے اس کا نسب ثابت ہوا ہے، کیونکہ عورت جس کے لیے فراش تھی تو نسب الفراشی اقوی من نفس الفراشی، فراش کا حکم نفس فراش سے اقوی ہے، بدلیل ان ما جات بھی الفراشی ينتفی باللعان وفی هذا الموضع لا ينتفی باللعان، کہتے ہیں کہ اس کا حکم جو ہے نا وہ جب عورت اس کے مرد کے نکاح میں تھی، ابھی تو طلاق دی ہے نا، اس نے عدت گزاری ہے، نکاح میں تھی تو اس سے بھی یہ والا فراش جو ہے نا یہ قوی ہے، نکاح میں تھی وہ اس وقت بھی اس کا فراش تھی، لیکن اب بھی اس کا فراش ہونے کی وجہ سے نسب ثابت ہونا ہے کیونکہ پہلے اس کا فراش رہی ہے، لیکن اب کا فراش جو ہے یہ اس وقت کے فراش سے زیادہ قوی ہے، کیونکہ اس وقت لعان بھی ہو سکتا ہے ان کے درمیان، اب لعان نہیں ہو سکتا، اب ان کے درمیان لعان، اور نکاح کی صورت میں جب نکاح میں تھی تو اگر مرد یہ کہتا میرا بچہ نہیں ہے تو لعان ہو سکتا تھا، لعان کی وجہ سے نسب کی نفی ہو سکتی تھی، اب نہیں ہو سکتی ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب والا جو فراش ہے نا عدت والا اس کا فراش، اس کو ظاہر وہی پہلے والا فراش ہے، جب اس کے نکاح میں تھی اس کا فراش رہی تو اسی کا اعتبار کرتے ہوئے کہ اس کے ساتھ رہی اس لیے اسی کا بچہ یہ تو، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والا فراش جو ہے نا یہ قوی ہے اس وقت کے فراش سے، کس وقت کے فراش سے، جب نہیں ثابت ہوگا، جب پیدا کیا معتدہ نے بچہ پیدا کیا تو نہیں ثابت ہوگا اس کا نسب امام اعظم کے نزدیک، مگر جب گواہی دے اس کی ولادت کی دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتیں، مگر یہ کہ ہو وہاں حمل ظاہر یا اعتراف و زوج کی جانب سے، تو اب ثابت ہو جائے گا نسب بغیر گواہی کے۔ امام ابو یوسف امام محمد نے فرمایا کہ ثابت ہو جائے گا نسب تمام صورتوں میں ایک عورت کی گواہی سے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ، کسی بندے نے عورت سے نکاح کیا اور وہ 6 ماہ ابھی نہیں گزرے تھے، نکاح ہوئے 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا،
جس دن سے اس نے شادی کی اس دن سے ابھی تک 6 ماہ نہیں گزرے تھے کہ بچہ پیدا ہو گیا تو نسب اس کا ثابت نہیں ہوگا، اور اگر 6 ماہ پورے ہو گئے یا زیادہ وقت گزر گیا بچہ پیدا ہوا تو نسب ثابت ہو جائے گا، اگر زوج اس کا اعتراف کرے یا کچھ بھی نہ بولے خاموش رہے تو پھر بھی اعتراف ثابت، پھر بھی نسب ثابت ہو جائے گا۔ مگر وَإِن جَحَدَ، اگر وہ ولادت کا انکار کرے کہ میرے یہاں بچہ ثابت نہیں ہوا، میرے یہاں بچہ یہ پیدا ہی نہیں ہوا، میری بیوی کا بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، تو ایک عورت اگر گواہی دے دے کہ بچہ اس عورت کے یہاں پیدا ہوا ہے تو پھر جس سے نکاح ہوا تھا اس سے نسب خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ کیا کہا ہے کہ شادی کی تھی، شادی کے بعد 6 ماہ پورے نہیں ہوئے تھے کہ تو نسب اس سے ثابت نہیں ہوگا، اور اگر 6 ماہ یا زیادہ ہو گئے ہیں تو اگر زوج نے اعتراف کر لیا اس کا تو نسب ثابت ہو جائے گا، یا کچھ بھی نہیں کہا اس نے تو پھر بھی نسب اسی سے ثابت ہوگا، اور اگر اس نے ولادت کا انکار کر دیا کہ میری بیوی کے یہاں بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تو ایک عورت نے گواہی دے دی کہ اس سے بچہ پیدا ہوا ہے تو اسی خاوند سے نسب ثابت اس بچے کا ہو جائے گا۔ لأن النسب يثبت بالفراش القائم، پہلی صورت کیونکہ ابھی نکاح کو کتنے 6 ماہ پورے نہیں ہوئے تو بچہ پورا ہو گیا، پیدا ہو گیا، تو یہ ثابت نہیں ہوگا نسب، لأن العلوق سابق علی النکاح، کیونکہ علوق حمل کا معلق ہونا یہ نکاح سے پہلے ہے، فلا یکون منہ، تو اس کا بچہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری صورت میں 6 ماہ زیادہ عرصہ گزرا نسب ثابت ہو جائے گا کیونکہ فراش قائم ہے اور مدت بھی اس کا فراش قائم ہے، یعنی بیوی اس کے نکاح میں ہے اور مدت اس کا احتمال بھی رکھتی ہے۔ اور تیسری صورت کیا ہے آخری، کہ جب اس نے انکار کیا اور ایک عورت نے گواہی دے دی تو نسب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ نسب ثابت ہوتا ہے فراش قائم کے ساتھ، اور فراش قائم ہے تو نسب فراش قائم ہے، اور فراش قائم ہے تو صرف یہاں پہ گواہی کس بات کی ہونی کہ اس عورت سے بچہ پیدا ہوا کہ نہیں۔